اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى أن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر الأليم فامتلأ عند ذلك غضبا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وقد قدمنا في سورة الأعراف قصة ذلك وذكرنا هناك حديث ليس الخمر كالمعاينة والشرع يلوم أخاه هارون عليه السلام فقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مقدس میں خبر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حین رجع الی قومہ، جب آپ اپنی قوم کی طرف واپس آئے، فرآ ما قد حدث فیہم، اور آپ نے آ کر دیکھا کہ قوم میں ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ قوم نے بت پرستی شروع کر دی، ایک بچڑے کو نعوذ باللہ اپنا دیوتا بنا دیا. فامتلأ عند ذلك غضبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھر گئے تو اللہ کی توحید کے لیے شدید غصے میں آ گئے. آپ کو خبر تو پہلے اللہ نے دے دی کہ انا قد فتنا قومک من بعدک وعد اللہ الصابرین، لیکن جب آنکھوں سے دیکھا کہ میری قوم جن کو اتنے بڑے معجزات و آیات کا ملاحظہ ہو چکا ہے ایک بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو بالکل غصے میں بھر گئے، اور آپ کے ہاتھوں مبارک میں جو اللہ نے تورات کی لکھی ہوئی تختیاں مبارک عطا فرمائی وہ بھی آپ نے گرا دی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا. یہ سارا کام جو ہے دراصل غصے میں ہوا، غضب میں ہوا. شدت غضب میں انسان سے ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ غضب بھی اللہ کے لیے ہو، کیونکہ انبیاء کی تو شان یہی ہوتی ہے، بلکہ ہر مومن کی یہ شان ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے: من اعطى للہ ومنع للہ، جو شخص کسی کو دے تو اللہ کے لیے اور کسی سے روکے تو بھی اللہ کے لیے. اسی طرح سے احب للہ وابغض للہ، محبت کرے تو اللہ کے لیے اور بغض رکھے تو اللہ کے لیے. تو یہ وہ بندہ ہے جو کامل ایمان ہے. اور پھر انبیاء اور رسولوں سے بڑے ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے. اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ پیغمبر اللہ کے تمام پیغمبر، تمام انبیاء، تمام رسول جو ہیں وہ انسان ہیں. تو انسانوں کو جیسے غصہ آتا ہے غصہ نبی کو بھی آتا ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے میرے آقا نے فرمایا: انما انا بشر، آپ نے فرمایا میں ایک بشر ہوں. انسا کما تنسون واغضب کما تغضبون، میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے.
حضور پاک نے فرمایا میں بھی تو بشر ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، میں بھی تو ابن عبداللہ ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ تو اس لیے پیغمبر ان کو غصہ آتا ہے، پیغمبر بھول بھی سکتے ہیں، یہ چیزیں شان نبوت کے خلاف نہیں ہوتی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں مفصل تمام قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور اسی طرح وہاں میں نے وہ حدیث بھی ذکر کر دی ہے، نہیں سر خبر کالمعاینۃ، ایک ہے بندے کو خبر ملے، ایک ہے آنکھوں سے دیکھیں، تو آنکھوں سے دیکھنے سے حالات جو ہے لازمی بات ہے کہ وہ اور چیز۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام کو ملامت فرمائی، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی، اے فتغفرنی بہذا الامر یقبلوا وقع۔ آپ حضرت ہارون پہ غصے ہوئے کہ آپ نے کیوں دیر کی، جب ایسا واقعہ ہو گیا تھا تو میرے پیچھے آتے تو قریب سے فوراً آ کے مجھے خبر کرتے، تو آپ نے اتنی تاخیر کیوں کر دی ہے؟ اور افعصیت امری ای بما کنت قدمت الیک، یا میں نے جو تمہیں ہدایات دی تھی نعوذ باللہ اس سے آپ نے نافرمانی کی ہے کہ آپ نے مجھے خبر بھی نہیں دی اور آپ نے ان سے مقابلہ و محاربہ بھی نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما چکے فاخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا کہ میری عدم موجودگی میں قوم میں آپ میرے خلیفہ ہوں گے، قوم کی اصلاح کی کوشش کریں اور مفسدین کے راستے پر کبھی نہ چلیں، مفسدین کی اتباع سے ہمیشہ بچیں۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت پیش کی، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، یا ابن ام، یہ لفظ کیوں کہا؟ ورقق له بذکر الام ما انه شقیقه لابویہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں آپ کے حقیقی بھائی ہیں، شقیق ہیں، باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے، لیکن آپ نے ماں کا ذکر کیا تاکہ آپ کے دل میں رحم پیدا ہو، کیونکہ ماں کے دل میں جو شفقت ہے وہ باپ سے زیادہ ہوتی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا درجہ جو ہے وہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اور قرآن مقدس میں بھی یہی ہے، جہاں اللہ نے ذکر کیا وہاں والدہ کا ذکر مقدس کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور کہیں فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قَوْحًا عَلَى قَرْحٍ، تو اللہ پاک نے بھی والدہ کا ذکر مقدم فرمایا ہے۔ اس لیے حضور پاک سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا۔ اس نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کس کا؟ فرمایا امو کا۔ اس نے کہا اس کے بعد کس کا؟ فرمایا امو کا۔ اس نے پوچھا اس کے بعد کس کا؟ فرمایا ثم اباک۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ تجھ پہ تیری اماں کا حق، والدہ کا حق، والدہ کا حق، والدہ کا حق۔ 4تھی دفعہ فرمایا کہ تجھ پر تیرے باپ کا بھی حق ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ چونکہ والدہ کو 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، 3 مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ حمل کی مشقت، ولادت کی مشقت، رضاعت کی مشقت، تو جب اس کی مشقت زیادہ ہے تو رافت بھی زیادہ ہے، شفقت بھی زیادہ ہے اور حق بھی زیادہ ہے۔ اس لیے یہ ایک صحیح اور نفس مسئلہ ہے کہ والدین کا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حالانکہ اللہ کے بعد تو رسول کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر فرمایا کہ والدین سے بھلائی کرو، اور پھر والدین میں والدہ کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ والدہ نے پیٹ میں اٹھایا ہے۔ والدہ نے ولادت کے مراحل جو ہے وہ ایک موت اور حیات کی کشمکش ہے، اس سے گزری ہے، اور اس کے بعد پھر رضاعت کے مراحل سے گزری ہے۔
تو اس لیے اللہ نے اس لیے حضرت ہارون نے بھی اما کا نام دیا، ورنہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شقیق ہیں، یعنی ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے، لیکن فرمایا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، تاکہ حضرت موسیٰ کے دل میں نرمی پیدا ہو، رحمت پیدا ہو۔ لأن ذکر الام ہاؤنا ارق وابلغ فی الحلو والعطف، یہ موقع تھا کہ یہاں والدہ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ رحمت دلانے والا ہے، زیادہ شفقت دلانے والا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي، هذا اعتذار من هارون عند موسى عليهم السلام في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطأ الجسيم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ حضرت میں نے آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کی، نہ میں نے غفلت کی ہے، اصل بات یہ تھی کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اس بات سے ڈر گیا کہ اگر میں آتا ہوں ان کو اکیلا چھوڑتا ہوں پھر بھی خطرہ، اگر میں ان سے لڑائی لڑوں پھر بھی خطرہ، اگر میں اپنے ساتھی لے کے الگ ہو جاؤں پھر بھی تفریق ہوگی، اس لیے میں نے صبر کیا، حالات کو اللہ پہ چھوڑ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر دیکھا جائے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں فوراً اطلاع نہیں کی۔ انی خشیت یعنی ان اتبعک فاخبرک بہذا فتقول لی لم ترکتهم وحدهم وفرقت بینهم، اگر میں ان کو چھوڑ کے آپ کی خدمت میں آتا اور آپ کہتے کہ آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا، تم وہاں کیوں نہیں رہے، تو اب ہر حال میں میرے لیے مشکل ہو گئی۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي وَإِنَّمَا رَأَيْتَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ اسْتَخْلَفْتُكَ فِيهِمْ، یعنی تم نے میرے حکم کا پورا نہیں کیا، میں نے آپ کو خلیفہ بنایا، قوم کو چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ تو حضرت میں چھوڑوں تو مشکل، نہ چھوڑوں تو مشکل، مقابلہ کروں تو مشکل، نہ مقابلہ کروں تو مشکل، اس لیے میں نے صبر کیا، ورنہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ قال ابن عباس وقال هارون هائبا مطيعا له، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ حضرت ہارون جو تھے ان کے دل میں حضرت موسیٰ کی بڑی ہیبت تھی، بڑی عظمت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فرما برداری تھی، حالانکہ عمر میں بڑے ہیں لیکن اللہ نے شان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بڑا بنایا، کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اولو العزم من الرسل ہیں، تو اس لیے ہارون علیہ السلام کے دل میں آپ کی بڑی ہیبت۔ اب جب اس بات کو ختم کر لیا تو اب صابری کی طرف متوجہ۔ قال فما خطبك يا صابری، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما۔ يقول موسیٰ علیہ السلام للسامری، اب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو خطاب کیا، فرمایا ما حملك على ما صنعت، تمہیں کس چیز نے ابھارا یہ کام تم نے کر ڈالا؟ وَمَا الَّذِي أَمَرَكَ حَتَّىٰ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ، کیا تمہیں ایسا مشکل پیش آ گئی کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ لاکھوں آدمیوں کو شرک میں مبتلا کر دیا؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی آدمی کی تربیت کرنا مشکل ہوتا ہے، کسی آدمی کو خراب کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، اسی لیے جیسے کسی مکان کی تعمیر بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن کسی مکان کی تقریب جو ہے وہ تو بڑی آسان ہے، توڑنا ہو تو کتنی دیر لگے، لیکن بنانا ہو تو سال ہر سال لگ جائے۔
اس لیے قوموں کی تربیت کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، طلباء کی تربیت کرنا، متعلقین کی تربیت کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن ان کو بگاڑنا ہو تو ایک منٹ لگتا ہے۔ دیکھیں نا کہ ایک بچڑے نے ہاؤ ہاؤ شروع کی، آواز دی اور سب دنیا شرک میں مبتلا ہو گئی۔ قال محمد بن اسحاق عن حكيم بن جبير سعيد بن جبير بن باسط قال قال الصامري رجل من اهل باجرما، وہ باجرما قوم سے تھا، وكان من قوم يعبدون البقرة، وہ قوم پہلے سے گائے کی عبادت کرتی تھی، وكان حب عبادت البقر في نفسه، اس کے دل کے اندر بھی محبت تھی گائے کی عبادت کی، وكان قد اظهر الاسلام بني اسرائيل، بنو اسرائیل کے ساتھ اس نے اسلام ظاہر کیا ہوا تھا، وقال اسمه موسیٰ ابن ظفر، سامری جو ہے اس کا لقب ہے، نام اس کا جو تھا موسیٰ تھا اور باپ کا نام جو تھا وہ ظفر تھا۔ وفی روایت عباس انه كان من کرمان، بعض نے کہا ہے کہ وہ ایران کے علاقہ کرمان کے رہنے والا تھا، وقال قتادہ كان من قریب سامرہ، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں سامرہ بستی کا رہنے والا تھا۔ کہنے لگا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، کہنے لگا حين رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون، کہ جب جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ فرعون کو ہلاک کرے اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم کے ساتھ پار اتارے دریا کے، تو میں نے اس وقت دیکھا فقبضت قبضة من نصر الرسول من نصر فرسه، میں نے ان کا جو سواری تھی نا ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹی لے۔ هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين او اکثرین، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی قول مفسرین میں مشہور ہے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال اخبرني عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل بن صديق بن ابي عمر بن علي رضي الله تعالى عنه قال ان جبريل عليه السلام لما نزل فصعد بموسى عليه السلام الى السماء بصر بالسامري من بين الناس وقبض قبضة من اثر الفرس، قال محمد بن موسى عليه السلام خلق التاجات عن باب السماء السعيد وقذف الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح، فلما أغلن قوم الفتح من بعد قال موسى وأخذ الإجل فأحرقه۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جبریل علیہ السلام جب آسمان سے اترے اور موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آسمان کی طرف گئے، بصر بالسامری، سامری نے دیکھ لیا، لوگ نہ دیکھ سکے، وقبض قبضة من اثر الفرس، حضرت جبریل کی سواری کے پاؤں سے مٹی لے لی۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پیچھے بٹھایا، جب آسمانوں کے قریب پہنچ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ تختیاں تورات کی لکھی گئی، وَهُوَ يَسْمَعُ صَرِيرَ الْأَقْلَامِ، اور وہ سن رہے تھے قلموں کی گھساٹ کی آواز بھی۔ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ، اب اللہ نے خبر دی کہ آپ کی قوم جو ہے وہ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے اور آ کے اس بچڑے کو جلا دیا، لیکن یہ واقعہ بالکل غیر صحیح ہے، روایت غریب ہے، نہ قابل اعتبار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا تھا، نہ کہ آسمانوں پہ بلایا تھا۔ قرآن پاک میں باقاعدہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ طور پہ آئے، وَوَعَدْنَاهَا مُوسَىٰ، اللہ نے وعد دیا، موقع دیا، ٹائم دیا، وقت مقرر کیا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ 30 دن اور 30 راتیں روزے سے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا لینا تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے آدمی کی تربیت ہو جائے۔ جب انسان خود کامل بن جاتا ہے تو پھر دوسروں کو کامل بناتا ہے، اگر خود ہی انسان کامل نہ ہو تو پھر دوسروں کو کیسے دعوت دے؟ یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے میرے محبوب کو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. اللہ نے حکم دیا کہ کپڑے میں لپٹنے والے میرے نبی محمد مصطفیٰ قم اللیل، کھڑے ہو جاؤ رات کو میری عبادت کے لیے، الا قلیلا، تھوڑی سی آرام کرو لیکن زیادہ رات کا حصہ جاگتے رہو. پھر تھوڑی رعایت کی فرمایا نصفہ، یا آدھا کر لو، آدھا آرام کرو، آدھا عبادت کرو، یا اس کے بعد نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تم آدھے سے بھی تھوڑا کم کر لو، او زد علیہ، یا تھوڑا زیادہ کر لو. کیا مانا؟ 2/3 آرام کرو، 1/3 ذکر کرو. اور میری عبادت میں جب قرآن پڑھو تو رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو بنا کے سوار کے پڑھو، کیونکہ قرآن جب سوار کے پڑھا جاتا ہے اس میں شوق سے پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام دلوں میں اثر کر دیتا ہے. اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا گزرے حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جو تہجد میں قرآن پڑھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے سنتے رہے. صبح کو جب ابی موسیٰ آئے تو آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو ماشاءاللہ، انک اوتیت من مزامیر آل داؤد، اللہ نے تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے حسن صوت سے حصہ دیا ہے. میں نے رات تیرا قرآن سنا، کتنا خوبصورت تم پڑھ رہے. اور نے کہا یا رسول اللہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ آج صاحب قرآن میرا قرآن سن رہا ہے، لحببتہ تحبیرا، اگر حضور مجھے پتا ہوتا کہ آقا سن رہے ہیں تو میں سنوار دیتا قرآن کو. میں تو ویسے پڑھ رہا تھا حضور، مجھے تو خیال نہیں تھا کہ سننے والا محمد مصطفیٰ. اللہ اکبر. اور وہ کیا مقام ہوگا جب قیامت میں اللہ قاری القرآن کو حکم دیں گے اقرا، قاری پڑھو، اب اپنے اللہ کو سناؤ اور پڑھتے بھی جاؤ اور اپنے مدارج پہ سنیوں کو اپنے درجے بھی طے کر کے چڑھتے بھی جاؤ. تو اس لیے اللہ نے حافظ قرآن کی بڑی شان رکھی ہے. لیکن دعا کریں کہ ہمیں اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق. یہ نہیں ہوتا کہ صرف حافظ قرآن ہو اور قرآن کا مخالف ہو، اس کے پھر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، یاد کرنے کا کیا، وہ تو اس کے لیے وبال بن جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. حضور نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کو لعنت کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور قرآن پڑھنے میں کیا ہے؟ ہاں قرآن پڑھ کے مخالفت کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں، قرآن پڑھ کے زنا کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے چوریاں کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے ظلم کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے فساد کرتے ہیں. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین. تو قرآن تو لعنت کر رہا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ بعض اسی کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے اور بعض اسی کی وجہ سے ہدایت پا جائیں. اسی لیے ایک آقا نے حدیث میں فرمایا من ابتغى الہدی من غیرہ اضلہ اللہ، جو اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے کسی اور کتاب سے رستہ پوچھے اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین. اللہ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن کی وجہ سے سر بلند کر دیں گے اور کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن کی مخالفت کی وجہ سے اللہ زمین پہ ڈال دیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کا بڑا شان ہے، حافظ قرآن کا بڑا شان ہے، لیکن وہ قرآن پہ عمل کرنے والا ہو. اگر قرآن پر عمل نہ ہو تو پھر تو وہی مثال ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا
جیسے کسی گدھا پہ کتابیں لاد دو تو گدھا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس پر کتابیں لا دو یا اینٹیں لا دو، اس کا پر تو بوجھ ہے، وہ فائدہ تھوڑا اٹھا سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ روایت جو ہے بالکل غریب ہے، قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ آپ کو طور پہ بلایا گیا، فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ 10 راتیں اور بھی گزارو تاکہ 40 پوری ہو جائیں۔ اسی لیے بعض علماء جو ہے نا جی، وہ یہ آپ نے دیکھا نا کہ بعض بزرگ کہتے ہیں بھائی 40 دن لگاؤ، 40 دن لگاؤ، 40 دن عبادت، وہ اسی سے لیتے ہیں دراصل کہ اللہ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام سے بھی 40 راتیں لگوائی ہیں، تو کوئی حکمت تو ضرور ہے، ورنہ 41 بھی ہو سکتی تھی، 50 بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ 40 حدیثیں، جیسے حدیث میں ہیں کہ جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لے، اللہ قیامت میں اس کو علماء کے ناموں سے علماء کی صف میں کھڑا کریں گے، تو وہاں بھی 40 حدیثوں کا حکم ہے۔ جو مدینے میں 40 نمازیں پڑھ لے، اللہ اس کو برأت کر دیتی ہیں نفاق سے اور جہنم سے، تو وہاں بھی 40 کا حکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو نبوت نہیں دیتے جب تک 40 سال نہ گزرے۔ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 40 دن میں، 40 مہینوں میں، 40 سالوں میں کوئی حکمت ہے اللہ نے رکھی ہے کیا۔ اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کہ پیدا ہوتا ہے جب بندہ پہلے نطفہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، 40 دن کے بعد پھر اس کی نشات کی تکمیل کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 40 کے عدد میں تبدیلی آتی ہے کہ نطفہ تھا تو حلقہ بن گیا، حلقہ تھا تو مضغہ بن گیا۔ تو جب یہ 40 دن اپنا گھر چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، دوست چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلے گا، نمازیں پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، دعائیں مانگے گا، اس میں بھی تبدیلی آئے۔ تو اس لیے بات علماء جو ہیں ان باتوں کو، علماء کی باتوں میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریے سے یعنی منکر خدا سے مناظرہ ہو گیا۔ ایک بہت بڑا دہریہ تھا، منکر خدا تھا، اور اس دور میں جتنے لوگ بھی اس سے بات کرتے تھے وہ اتنا طویل اللسان تھا، کثیر الکلام تھا، اور اتنا مناظرے میں ماہر تھا، کوئی آدمی ٹک نہیں سکتا تھا سامنے، جس کو بات کرتا اللہ جواب کر دیتا۔ تو آخر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بات ہو گئی اور وقت مقرر ہو گیا، اور جہاں مناظرہ طے ہوا تھا درمیان میں دریا تھا۔ اب جب وقت مناظرے کا طے ہو گیا اور لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہو گیا اور تحریہ پہنچ گیا، لیکن امام صاحب نہ پہنچے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جسے وقت پہ نہ پہنچے تو اب دہریے نے تو پھر شور مچا دیا، ناچنا شروع کر دیا، اور تمہارا امام میرے مقابلے پہ کیسے آ سکتا ہے، اور ڈر گیا، بھاگ گیا، شکست کھا گیا، اور شروع ابھی وہ اسی طرح لفاظی میں تھا کہ امام صاحب تھا۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ وقت پہ نہیں پہنچے ہیں، تاخیر ہو گئی ہے، آپ خوف میں آ گئے، ڈر گئے، مجھے کیوں اتنی دیر انتظار ہے؟ بات تو سنو، کیا بات؟ نے کہا بات یہ ہے کہ تمہارے ہمارے درمیان میں دریا ہے، تمہیں پتا ہے، میں نے اس طرف آنا تھا، میں جب دریا پہ پہنچا تو کوئی کشتی نہیں، میرے ساتھیوں نے بڑی
دوڑ دھوپ کی، بھاگے دوڑے اوپر نیچے، کہیں کشتی ملے لیکن کشتی نہیں ملی. اب کشتی کے بغیر دریا کیسے عبور کریں؟ مایوس ہو کے ہم بیٹھ گئے کہ بھی اللہ کو اگر اسی طرح ہماری شکست منظور ہے، الحمدللہ اللہ کی مرضی. فرماتی ہے کہ بس میں ایسے جب بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، میں کیا دیکھتا ہوں کہ درخت کٹ رہے ہیں، اس کے تختے بن رہے ہیں، اور خود بخود کشتی تیار ہو رہی ہے، میخیں لگ رہی ہیں. دیکھتے دیکھتے بڑی خوبصورت کشتی بن گئی. ہم اس میں بیٹھ کے پار آ گئے. تو اس نے جناب بڑا ہنسی سے مزاق نے کہا امام صاحب اتنے بڑے آدمی ہو کر کیا بات کر رہے؟ ایسے درخت کٹ گئے، بھٹے بن گئے، تو اور کشتی بن گئی اور میخیں لگ گئی اور آپ بیٹھ گئے آ گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کشتی نہیں بن سکتی، اتنا بڑا عالم بغیر خدا کے بدبخت بن سکتا ہے؟ اگر ایک سختی بغیر بنانے والے کی کشتی نہیں بن سکتی چھوٹی سی، ہمیں دریا کے اس پار نہیں اتار سکتی، سارا عالم بغیر بنانے والے کے بن گیا. اس نے کہا جی ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اب میں نے ایک بات تو مان لی کہ خدا ہے، یہ تو میں شکست کھا گیا، لیکن مہربانی کریں اگر مجھے دکھائیں کہ خدا ہے کہاں. تو حضرت نے فرمایا کسی کو حکم دیا کہ بھائی کوئی شکر ہے یا چینی ہے تو اس کو دی. فرمایا پیو دیکھو کیا میٹھا ہے. میں نے کہا شکر کہاں ہے؟ شکر تو پانی کے اندر ہے. میں نے کہا خدا کی صفتیں دیکھ لو، صنعتیں دیکھ لو. اور تمہیں میٹھا تو لگ رہا ہے نا، لیکن تمہیں وہ شکر نظر نہیں آ رہی ہے. تو خدا ہمیں نظر نہیں آ سکتا ہے کہ اللہ تو میرے کو الابصار، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ناقص ہیں، ہم فانی ہیں، ہم باقی کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو تمام مومنین کو اللہ اپنا دیدار کرائیں گے. حضور پاک نے 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا، آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم، آپ نے فرمایا تم سب مومن جو ہو اپنے رب کی زیارت کرو گے. وَلَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا تُضَامُّونَ فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ. آپ نے فرمایا جیسے 14ویں کے چاند میں تمہیں شبہ نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی رؤیت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا قیامت. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کی حیثیت جو ہے وہ خود بخود بدل جاتی ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور رب راضی ہو جائے تو بڑی چھوٹی سی بات سے اصلاح ہو جائے. اس لیے بعض بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بزرگ کی بات سمجھ نہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، اس علم کے ماہر کے پاس لے جاؤ کہ جی یہ کیا لکھا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. یہ نہیں ہے کہ فوراً جو منہ میں آئے شروع ہو جاؤ. اگر فقہا کا کوئی قول ہے، اگر محدثین کرام کا کوئی قول ہے، اولیاء اللہ کا کوئی قول ہے، تو ہر علم کے لیے اللہ نے رجال پیدا کیے ہیں. اب دیکھیں نا، اب دنیا میں علوم ہے. اگر ایک آدمی لا کا طالب علم ہے تو میڈیکل نہیں جانتا، میڈیکل کا طالب ہے تو لا نہیں جانتا. ایک آدمی اگر ریاضیات کا ماہر ہے بیچارہ تاریخ نہیں جانتا، ایک تاریخ کا ماہر ہے تو اس کو جناب جغرافیہ اور ریاضیات نہیں آتی ہے. اسی طرح اللہ نے ہر علم کے لوگ پیدا کیے ہیں. جب تک ان صحیح لوگوں سے رجوع نہ کیا جائے، فاطل البیوت من ابوابها، اس دروازے سے نہ داخل ہوا جائے تو پھر اندر کی چیزوں کا علم حاصل نہیں ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بزرگ کا قول ہے، کسی اللہ والے کا قول ہے، کسی محدث کا قول ہے، کسی اولیاء اللہ کا قول ہے، اور بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم کسی صحیح آدمی سے رجوع کریں. اس لیے دیکھیں کہ حالانکہ سامری ہے، سامری نے دیکھ لیا اور کوئی نہ دیکھ سکا. فَطَبَوْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. فرماتی ہے کہ من بعد آخر فصل جبریل،
میں نے جبریل علیہ السلام کے اس سواری کے پاؤں کے نیچے سے مٹی لے لی. بل قبضۃ ملء الکف، قبضہ کا معنی مٹھی بھر لینا، مٹھی میں نے بھر لی. اور قبضہ میں صابر الصابر قال مجھے قبض الصابر القامہ قال بھی یدیرا حمیت بنی اسرائیل من سبق عجلا جسدا له خوار. حبیب اللہ بھی وہ خوار. اب حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ سامری نے وہ جو مٹی تھی اس کو ڈالا اس بنو اسرائیل کے پاس جو زیور تھے جن کو انہوں نے آگ میں ڈالا تھا. آپ نے جب ڈالا تو اس سے ایک بچڑا بن گیا، اس سے آواز بھی آتی تھی. وقالوا يا الله يا فاطمه بن مديني قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا من قرأنا كمن الصامي الرسول فقال له انك ان خذنا زياده فتصل فكذا كان متروكون فقال. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سامری نے جب حضرت جبریل کو دیکھا تھا تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے، اس کے پاؤں کی مٹی لے کے میں جس چیز پہ ڈالوں گا کہوں گا ہو جا تو ہو جائے گی. فقبض قبضة من اثر الرسول فيبسط اصابعه القبضة. اب کہتی ہے کہ اس نے وہ ایک مٹھی باندھ لی لیکن اس کی مٹھی وہی بند ہو گئی. فلما ذهب موسى للميقات وقال بنو اسرائيل قد صاروا لآل فرعون. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے پہ اللہ کے حکم پہ تشریف لے گئے، بنو اسرائیل نے چونکہ زیور مانگے تھے آل فرعون سے. وقال لهم الصابرين انما اصابكم من ازياد الحديد وجمعوا جمع کیا فاوقدوا عليه پھر آگ جلائی فذاب فراى الصابري فالقى في رويه انك لو قذفت هذه القبض بيد كنت تكون فقال فقد القبض فقال كن فقال جنجس له خوار. جب سب زیور کٹھے ہو کے آگ میں ڈالے گئے پگھل گئے تو اب اس نے وہ مٹھی میں جو مٹی تھی وہ ڈالی اور کہا کہ ہو جا بچڑا بن جا. وہ بچڑا بن گیا، اس سے آواز بھی آتی تھی. اب عمر بس کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ. اب کہنے لگا قوم کو کہ یہ ہمارا خدا ہے، ہمارا خدا تو ادھر ہے. موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ادھر. اس کے بعد کہتے ہیں وَنَبَذْتُهَا أَلْقَيْتُهَا مَعَ مَنْ أَلْقَى وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. حسن واجب کا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أي كما أخذت مصر والم لك أخذه مصر رسوله وقبل بالدنيا أن تقول لا مساس أي لا تماس الناس ولا يمسونك. اللہ کے پیغمبر نے کہا بدبختم جاؤ بھٹکتے پھرو ساری زندگی اور کہتے پھرو لا مساس، خیال کرو مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا. علماء فرماتی ہیں کیونکہ اس نے اس چیز کو ہاتھ لگایا جس کو اللہ نے ہاتھ لگانے کا حکم نہیں دیا تھا. اس نے چونکہ وہ مٹی اٹھائی جس کے اٹھانے کا حکم نہیں تھا. اللہ نے سزا بھی وہ دے دی کہ اب نہ تم کسی کو ہاتھ لگا سکو نہ کوئی تمہیں ہاتھ لگا سکے. کوئی بھی ہاتھ لگا تو اس کو بخار چڑھ جاتا، اتنا شدید ہوتا تھا کہ مرنے لگتا تھا. اس لیے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ. اور اصل وعدہ تو قیامت والے دن کا ہے جس دن بدبخت تمہیں تمہارے شرک و کفر کا عذاب ملے گا. اَيْ لَا مَحِيدَ لَكَ عَنْهُ وَقَالَ قَدَارٌ نَقُولَ لَا مَصَاص عُقُوبَةً لَهُمْ وَبَقَايَاهُمُ الْيَوْمَ يَقُولُونَ لَا مَصَاص. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ قَالَ الْحَسَنُ إِذًا لَن تَغِيبَ عَنْهُ. تم قیامت سے بھاگ نہیں سکتے. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ أَيْ مَعْبُودِكَ. جس کو تم نے اپنا خدا بنایا اس کو دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اور جس پہ تم ساری زندگی سارا دن کھڑے رہے عبادت کے لیے. لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَصْبًا. اب ہم تیرے اس معبود باطل کو جلائیں گے اور اس کی راکھ بنا کے دریا میں ڈال دیں گے کہ اس کی راکھ بھی نہ ملے کسی کو.
قال الله يوسف موسى على البارد والقاه على اس کو پہلے انہیں یعنی کہتے ہیں رضا کیا، اس کے رضا کر کے آگ لگا کے جلا کے ڈال دیا. وقال كذا استحال اذن الذهب نحن ولمن فرقوا بالناس. اور بعض کہتی ہیں کہ وہ جب بچڑا بن گیا تھا تو سونا چاندی نہ رہا، بلکہ وہ واقعتاً بچڑا بن گیا تھا جیسے جانور ہوتا ہے، اس کو ذبح کر کے جلا کے پھینکا گیا. ثم ألقى الوارد بالبحر ولهذا قال ثم لننسفنه في اليم نسفا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال عبد الله قال عن سعيد بن إسحاق عن عمر بن عبد الله وأبي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال إن موسى لما تعجل به عمل الصامري وجمع ما قدر عليه من حلي النساء بني إسرائيل ثم صبر إجرا. قال فحمد موسى عليه النبي فرجع للمبارك فبرده بها ولا شت النهر فلم يشرب أحد من ذلك الماء مما كان يعبد الإجر إلا استرم يوم الذهب. فقال لموسى ما طولنا قال ابن ذلكم بعضا. اب بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ تشریف لے گئے تو سامری نے لوگوں کو جمع کیا، زیورات کو جمع کیا، اس سے پھر بچڑا بنایا، پھر ان کو کہا کہ یہی بچڑا جو ہے نعوذ باللہ خدا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جب آنے کے بعد آپ نے اس کو ریتی کے ساتھ رگڑ کے ریدا کر دیا اور اس کے بعد اس کو جلا دیا. اور آپ یہ دریا کے کنارے نہر کے کنارے پہ تھے. اب کہتے ہیں فلم یہ صرف احد من الماء، اس جس کے اندر وہ اس کو ڈالا گیا تھا اس کا پانی جو پیتے تھے، ممن کان یعبد العجل، کہ جن لوگوں نے اس بچڑے کی عبادت کی تھی ان کا چہرہ جو ہے وہ پیلا ہو جاتا تھا. فقالوا لموسیٰ علیہ السلام ما توبتنا، کہ ہم اس گناہ سے اب کیسے بچیں، کیسے ہماری توبہ قبول ہوگی. اللہ نے حکم دیا تھا کہ توبہ قبول ہوگی لیکن ایک دوسرے کو قتل کرو. وهكذا قال السدي وقد تقدم في تفسير سورة البقرة ثم في حديث الفتون بس ذلك. سورة بقرہ میں بھی اور حدیث الفتون میں بھی تفصیل جو ہے وہ گزر چکی. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ وہ بچڑا جو جلایا تو وہ رات تو نہیں بنتی، تم جلا کے دیکھ لو بنتی ہے کہ نہیں. اللہ کے بندے جلانے والا موسیٰ علیہ السلام ہو نا پھر جل جاتا ہے. جلانے والا مولوی مکی ہو تو پھر راکھ نہیں بنے گی. وہ تو پیغمبر ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی سام بن جاتا ہے تو اس چکر میں ہو کہ وہ کیسے راکھ بن گئی. ہاں جی سوچا بھی تو کرو نا جلانے والا کون ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمائے بس ایک ذہن بنا لیا ہے کہ کچھ پوچھنا ہے. بس کہتے جی کہ ہمارے پاس بینک کا قرضہ ہے اور ہمیں حج کا بھی ارادہ ہے. بالکل آپ حج کریں، اس میں کیا شرط ہے، آپ حج کریں کوئی معنی نہیں، لیکن آپ جو ہے پیسے حرام والے حج میں استعمال نہ کریں. اور دوسرا جو آپ پر بینک کا قرضہ ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں اور آئندہ توبہ کریں کہ آئندہ ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے. بات ختم ہوگی. اگر بندہ والدین کی خدمت کرے اور پتہ نہیں کیا کرے، گناہ پھر بھی ہوتے ہیں. گناہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے. کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. حضور نے فرمایا کہ اللہ کو توبہ کرنے والے گناہگار جو ہیں وہ بھی بڑے محبوب ہیں. تو اگر گناہ ہوتا ہے توبہ کرو. کہتے جی کہ نماز جنازہ میں جب ہم پڑھیں گے تو جل ثناؤہ ولا الہ غیر، ایک روایت میں یہ لفظ بھی موجود ہے. ہاں مجھے تو پرسوں اطلاع ہو گئی تھی مولانا رضوان القاسمی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن میں جو فوت ہوئے ہیں، میرے تو ان سے بہت تعلق تھا. وہ جب سے اسپتال میں تھے، کوما میں تھے، مجھے اس کی بھی اطلاع تھی
اور جب وہ فوت ہوئے ہیں تو اس کے ٹھیک 5 منٹ کے بعد مجھے اطلاع آ گئی. تو جب ہسپتال سے گھر لایا میں تو مجھے تعلق تھا، تو ہم نے کل بھی دعا کرائی تھی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کہتے ہیں کہ اپنا داڑھی منڈانے والا جب فاسق ہو جاتا ہے تو اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں. عبادت تو کافر کی قبول نہیں ہوتی، فاسق کی کیوں قبول نہیں ہوتی؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. ایسے لوگ ہوتے ہیں اچھے عمل بھی ہیں بڑے عمل بھی ہیں. تو یہ تو مانا نہیں ہے کہ جو فاسق ہو اس کی باقی عبادت بھی قبول نہ ہو. جو گانے وانے سنتے ہیں وہ بھی برا کام ہے. کہتے ہیں جی کہ عورت کو اگر ایام حیض ہوں تو کیا وہ حرم کے اندر آ سکتی ہے؟ تمہارے ملک میں جب حیض ہو تو مسجد میں جا سکتی ہے، تو اللہ کی مسجد اس سے بھی کم شان والی ہے. یعنی یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بھئی جب عورت ہمارے ملک میں بھی مسجد میں نہیں جا سکتی تو اللہ کی مسجد میں کیسے آ سکتی؟ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی عمرے کا احرام باندھا، ابھی عمرہ نہیں کیا تھا، اس کو پتھر لگا جس سے خون نکل آیا، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ خون جو نکل آئے تو دم پڑ گیا. اچھی شریعت ہے اللہ کی، خون بھی اس کا نکلے سزا بھی اسی کو دو. عجیب بات ہے. میرے والد بیمار ہیں، میں ان کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں. بالکل کریں. افضل تو یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں واپسی پہ میقات کا عمرہ کریں یا پھر مسجد عائشہ سے جیرانہ سے کریں. اگر طواف کی فضیلت زیادہ ہے، نیت دل میں ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں وہ دے، بس بات ختم ہو گئی. زبان سے تو ہم صرف یعنی یاد کرتے ہیں، استحضار ہے. مقام النیت القلب، نیت جو ہے وہ دل میں. اب دیکھو نا ابھی شاہ کے لیے کھڑے ہیں، بس یہی نیت. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ 4 رکعت نماز شاہ وقت فلاں اور متوجہ فلاں، یہ تو بالکل بدعت. نیت جو ہے وہ دل میں ہے. ہاں اگر زبان سے کسی نے بطور استحضار کے یاد آ جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مثلا نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت تو دل سے ہوتی. سکھتے صاحب کے 3 طریقے لکھے ہیں، سارے ٹھیک ہیں. لگانے والے مولوی اور تھوڑے ہیں کہ مجھے بھی اسی صف میں لے جانا چاہتے ہو زبردستی. دعا کرو اللہ مجھے بھی لڑانے سے بچائے اور مولویوں کو بھی بچائے. یہ امت حضور پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے. یہ لڑانے کا زمانہ نہیں ہے کہ فروعی مسائل میں لوگوں کو لڑاؤ اور لوگوں کو الجھاؤ اور اپنی پارٹیاں بناؤ. یہ وقت ایسا آ گیا کہ ہم ہر چیز بھول کے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ، کہ ہم اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور سارے جھگڑے بھول جائیں. انفرادی جھگڑے بھی بھول جائیں، اجتماعی جھگڑے بھی بھول جائیں. آج حضور کی امت کو وحدت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے، نہ کہ توڑنے کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی میں دم بڑھ جائے تو کیا دم والا گوشت خود کھا سکتا ہے؟ اچھا جرمانہ ہے کہ جرمانہ بھی کر لیا، کھا بھی خود گیا. اللہ کے بندے جب تم پہ دم پڑ گیا تم کیوں کھا سکتے ہو؟ غریبوں کو کھلاؤ. یہ تھوڑا ہے کہ دم کا بکرا ذبح کر کے فریزر میں رکھ دو اور تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو 2 مہینے کھا لو. یہ اچھا مسئلہ ہے. اگر ایک آدمی حج کے لیے آیا، مینا میں اس نے کنکریاں مار لی، حلق قربانی کر لی، حلق کر لی، طواف زیارت بھی کر لیا، آ کر بیمار ہو گیا، صفا مروا نہیں دوڑ سکا، دوسرے دن یا تیسرے دن صفا مروا دوڑا، کوئی حرج نہیں. صفا مروا تو 10 دن بعد بھی دوڑو تو کوئی حرج نہیں، 20 دن بعد بھی دوڑو تو، مہینہ بعد بھی دوڑو تو کوئی حرج نہیں، اگلے حج تک بھی دوڑو تو کوئی حرج نہیں.
صفا کا کوئی وقت نہیں، لیکن اس کے لیے پھر ضروری یہ ہوگا کہ جب صفا دوڑنا چاہے تو پہلے نفلی طواف کرے، نفلی طواف کر کے پھر صفا دوڑے۔ کہتے ہیں جی کہ اسلام میں بچے کا نام رکھنے کا حق ماں کو ہے کہ باپ کو ہے؟ یہ تم خود فیصلہ کرو کہ گھر میں غالب ماں ہے یا باپ ہے۔ اگر بیوی کا ڈنڈا چلتا ہے، چپل چلتی ہے تو بیوی نام رکھے گی، اور تمہارا ڈنڈا چلتا ہے تم رکھو۔ یہ تو تمہارے گھر اللہ کے بندے، نام رکھنے کا حق باپ کو ہوتا ہے، بیٹا باپ سے منسوب ہوتا ہے نہ کہ ماں سے ہوتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اور پھر اگر تم ماں باپ اپنے بیٹے کے نام پر متفق نہیں ہو سکتے ہو تو اور کس چیز پہ اتفاق کرو گے؟ ویسے حق جو ہے وہ باپ کا ہے۔ ایک آدمی ہے، حافظ قرآن ہے، اس کی عمر بھی 18 سال ہے، لیکن اس کو داڑھی نہیں آئی، تو کیا وہ امام بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے۔ 18 سال میں تو بالکل آدمی بالغ ہو جاتا ہے، اور حافظ قرآن بالکل امام بن سکتا ہے۔ اب ایک آدمی کی داڑھی میں سے 100 سال نہ آئے، یہ تھوڑا ہے کہ وہ امام نہ بنے۔ اگر عورت حیض میں ہے، عمرہ نہیں کر سکتی، اپنے مکان میں انتظار کرے، جب پاک ہو جائے غسل کرے پھر عمرہ کرے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھیں، حنفی ہیں تو نہ پڑھیں، اور شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ ایک آدمی تاجر تھا، غریب آدمی، پیسے مل کے تجارت کیا، کھا گیا، قیامت میں دے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ سجدے میں دعا مانگنی کسی بھی زبان میں نہیں، بالکل نہیں، وہ دعا جو احادیث میں ہے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی سجدے کے اندر، نماز کے سجدے میں اور کسی زبان میں نہیں مانگ سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، لیکن میری بیوی کہتی ہے کہ نکاح نہیں کرنا ہے، جائیداد میں وارث بن جائے گا، تو جب نکاح کرو گے اللہ اولاد دے گا، وارث بھی بنے گا۔ اور جو پہلی بیوی سے پوچھتے رہے وہ کبھی دوسری شادی نہیں کرتے۔ جنہوں نے کرنا ہو وہ پوچھتے نہیں، جنہوں نے پوچھنا ہے وہ کرتے نہیں۔ ہمیشہ پہلی بیوی بھی اجازت دیتی ہے کسی کو؟ بلا 80 سال کی بڑھیا جو ہو جائے، پاؤں قبر میں ہوں، پھر بھی کہے گی شادی نہ کرو۔ اللہ کے بندے کرنا ہے تو پھر پوچھنے کا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ جماعت اسلامی والے جو دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے جو بھی کر رہے ہیں، سارے سراخوں پہ، میں کسی سے نہیں لڑتا جھگڑتا بھائی، سیدھی بات۔ باقی رہ گیا غلطیاں ہر بندے میں۔ اگر ہم باغ میں چلے جائیں صرف کانٹے ہی ڈھونڈتے رہیں تو پھر پھول نہیں ملیں گے۔ جہاں پھول ہوں گے وہاں کانٹے بھی ہوں، جہاں کانٹے ہوں گے وہاں پھول بھی ہوں۔ اس لیے بڑے بڑے علماء سے بڑی غلطیاں ہوئی، مودودی صاحب سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے اپنا علماء جو تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے۔ بڑے بڑے علماء، قداور علماء جو ان کے ساتھ تھے ابتدائی زندگی میں، سب کے سب چھوڑ گئے۔ تو کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں تھا، مسائل کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے، لیکن فوت ہو گئے۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ انسان کسی کی برائی نہ کرے۔ لا تذکروا موتاکم الا بخیر۔ ہم نے بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد کسی کی قبریں نہ ادھیڑا کرو، کسی کی برائیاں نہ کیا کرو۔ جماعت والے ہیں، دین جو بھی بندہ قاعدہ پڑھا رہا ہے، نماز کا کہہ رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، سب دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور اگر ان میں کوئی غلطی ہے ان سے مل کے وہ غلطی دور کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ دور بیٹھ کے پتھر مارو۔ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی بیوہ ہے، 2 بچیاں شادی شدہ ہیں، 4 بچے غیر شادی شدہ ہیں۔ شادی شدہ بچیاں معاشی طور پہ تنگ ہیں، وراثت میں حصہ مانگتی ہیں، چاہے تنگ نہ بھی ہوں ان کی وراثت ہے، دو ان کو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ جب تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے تو بیوی کا کیا ہے؟ بیوی کا تو 8واں حصہ ہے، 8ویں حصے والی کہتی ہے سب کو حصہ نہ دو، عقل کی بات ہے۔ بالکل شریعت کے مطابق تقسیم کرو اور سب کو دو۔ تم اپنی قبر کیوں خراب کر رہے ہو اور بھائی کی قبر بھی خراب کر رہے ہو؟
کہتے ہیں جی کہ میں تراویح میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کر جب امام پڑھے تو دیکھے نہیں، آپ قرآن سنیں، ہمیں دیکھنے کا حکم تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سنو اور چپ رہو، یہ نہیں کہا کہ دیکھ کے پڑھتے رہو۔ اور تراویح میں جب اردو ترجمہ امام تلاوت کرے، تراویح میں تو تلاوت نہیں کرتے، البتہ بعض جگہ یہ رواج ہے کہ 4 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے عالم کھڑے ہو کے خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ اس وقت تمہاری مرضی، دیکھتے رہو، وہ قرآن تھوڑا پڑھا ہے، وہ تو ترجمہ کر رہا ہے۔ عورتوں کی امامت میں سلام جو ہے عورت کے ساتھ پھیرنا چاہیے یا بعد میں؟ مجھے نہیں پتہ لگا آپ نے کیا پوچھا ہے۔ عورت اگر ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے تو وہ ہمارے امام کے ساتھ سلام پھیرے گی، ہم اس کی انتظار تھوڑی کریں گے کہ تم سلام پھیرو ہم پھر پھیریں گے۔ طواف کے لیے باوضو ہونا بالکل ضروری ہے، وضو نہ ہو طواف چھوڑ دو، وضو کرو۔ اگر منگنی ہو جائے تو اس لڑکی سے باتیں کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ منگنی کیا ہے؟ منگنی تو ایک رسم ہے، جب تک نکاح نہ ہو جائے وہ عورت اجنبیہ ہے، نہ بات کر سکتے ہو نہ اس سے علیحدہ بیٹھ سکتے ہو۔ ہاں خطبے کے لیے پہلے دیکھ سکتے ہو، وہ تمہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ آج کل تو منگنی کے بعد یہ ہے نا کہ جی باقاعدہ وہ چلی جاتی ہیں، ان کے ساتھ پھرتی ہیں اور بڑے بڑے اسکینڈل بن جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے دینے ہوں تو بتا کر دیے جائیں، جب غریب کو دو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اگر تم نے زکوٰۃ کسی مدرسے میں دی ہے، کسی عالم کو دی، اس کو بتاؤ کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تاکہ وہ صحیح جگہ خرچ کرے۔ جنازے کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے؟ حنفی مسلک میں چونکہ جنازہ دعا ہے اور دعا میں پہلے حمد و ثنا ہے، اس کے بعد درود ہے اور پھر دعا ہے۔ اگر کوئی قرضے میں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ مقروض جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن دیکھو ایسے قرضے والے بھی ہوتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی نے 10 لاکھ قرضہ دینا ہے لیکن 2 کروڑ کی جائیداد ہے، تو وہ زکوٰۃ تھوڑی دے سکتا ہے۔ ورنہ زکوٰۃ تو ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی مثلا اپنے ملک میں بڑا کروڑوں پتی ہے، یہاں آیا جیب کٹ گئی، پیسے نکل گئے، نقصان ہو گیا، اب خالی ہاتھ زکوٰۃ اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کی داڑھی ایک مشت سے کم ہے تو کیا کریں؟ پڑھنے دے، کچھ نہ کرے، خود بخود پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس کٹوائے نہیں، مہربانی کر کے اس کو معاف کر دے، بخش دے، رہنے دے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر عمرے والے بھی طواف الوداع کریں افضل ہے، واجب نہیں۔ تصویر بنوانا بغیر ضرورت کے حرام ہے۔ حرم کی حد جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، پورا مکہ ہے، ادھر جیلانہ ہے، ادھر تنعیم ہے، ہر جگہ لکھا، ادھر عرفات ہے۔ 1 لاکھ کا نماز سب میں ملتا ہے۔ کہتے کہ شادی کی پہلی رات مسنون عمل کیا ہے؟ پہلے تو شادی سنت ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بیوی کے بالوں کو پکڑ کے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہر انسان کی ہر چیز کی پہچانی تیرے قبضے میں ہے، مہربانی کر کے تو اس کو ہمیشہ میرا مطیع اور فرما بردار بنانا۔ بس اس کے بعد یہاں بیوی ہے، بات کریں بھی نہیں، سب سنت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں یہاں 2 سال کام کرنے کے لیے آیا ہوں، میری بیوی اپنے ملک میں ہے، اگر اس کو میری ضرورت محسوس ہو اور وہ گناہ کرے تو کس پہ ہوگا؟ آپ پہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ پاک صاف ہے، اس پہ بھی ہوگا، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر بیوی جوان ہے، وہ اتنا زیادہ فاصلہ علیحدہ تم سے نہیں رہ سکتی تو نہ رکھو اس کو علیحدہ، تاکہ اسباب گناہ تم پیدا نہ کرو۔ زمزم اگر کھڑے ہو کے پیا جائے جائز ہے، زمزم بھی افضل ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے، لیکن اگر کھڑے ہو کے پی لیں تو گناہ نہیں ہوگا۔
مدینہ منورہ میں 40 نمازیں اللہ سب کو نصیب کرے، لیکن کوئی نہ پڑھ سکے تو اس کی زیارت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ اگر ایک آدمی وطر پڑھ لے اس کے بعد نفل پڑھے، بالکل پڑھتا رہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ وطر نفل کے نہ پڑھے؟ مانا یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے ابھی وطر عشاء کے بعد نہیں پڑھے، اب رات کو انشاءاللہ تہجد پڑھو گے تو تہجد کے آخر میں وطر پڑھو۔ لیکن اگر کوئی عشاء کے بعد وطر پڑھ لیتا ہے، رات کو اٹھے تہجد پڑھے، نفل پڑھے، سب کچھ پڑھے، یہ تھوڑا منع ہے کہ پھر نفل نہ پڑھے۔ ہم اب ہاں سے آ رہے تھے، عمرے کا ارادہ تھا، احرام مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گئی، آپ کو میقات سے باندھنا چاہیے تھا۔ اگر آدمی کو احرام کی حالت میں بدن سے کوئی ایک آدھا بال ایسے نکل آیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، سورۃ یاسین ایک دفعہ پڑھیں تو 10 دفعہ قرآن کا ثواب ملتا ہے، یہ تو کہیں نہیں ہے۔ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، اس کا مینیجر جو ہے وہ کافر ہے، قادیانی ہے، لیکن اگر میں سٹاف کو دعوت دوں گا تو صاف بات ہے کہ مجھے مینیجر کو بھی دعوت دینی ہوگی۔ دعوت تو کوئی بات نہیں، کافروں کو بھی دے سکتے ہو، اسے کیا ہے، کافر کے پاس کھا بھی سکتے ہو، کافر کو دعوت پہ بلا بھی سکتے ہو، کافروں سے لین دین بھی، لیکن کافر سمجھ کے کرنا۔ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں، بالکل حضرت نے بی بی عائشہ کو حکم دیا ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف تمہارے لیے ہے۔ اگر فرما دیتے کہ صرف آپ کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، تو کوئی نہ کرتا۔ اگر ایک آدمی عمرے کے لیے آیا، حج کر کے جائے، اللہ قبول فرمائے، لیکن قانون دیکھ لو، اجازت ملے تو رہو۔